علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، ملک میں جو صورتحال جو احتجاجی کیفیت تھی اس میں جو ہے اب تبدیلی آ گئی ہے، کچھ سکون سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہوا ہے اور ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ مقصد یہ کہ اب نہ عوام کو دلچسپی ہے، کیونکہ بڑی مایوسی ہوئی، وہی اتحاد والے جو ساری 9 جماعتوں کا اتحاد تھا اس میں کوئی ایک جو ہے کیفیت جو پیدا ہوئی ہے فقدان کی۔ اب جس کے خلاف تھے اسی کے اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں، جی سمجھے، اور اسی سے اس کو چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی چیئرمین ہے، اور اسی سے جو ہے آپ جو ہے اسی کے اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں۔ جب آپ کورٹ میں بھی جانے کی بات کر، یہ منافقت اس ملک سے، اس سیاست سے، حکومت سے اور اداروں سے، کیونکہ شہزاد صاحب تباہی اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب ہائی کورٹ نے احکامات دیے ہیں جس میں جو ڈبل چارج ہے جو اور او پی ایس افسران ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں شہزاد صاحب اداروں میں نکل آئے ہیں۔ اب یہ ادارے کیسے چلیں گے؟ کراچی پہ تو قیامت ٹوٹ گئی ہے کہ بلدیاتی اداروں میں جو کرتا تھا وہ سارا سسٹم ڈیمیج ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے، ان کے پاس افسران موجود نہیں ہیں۔ جی جی، یہ نظام کیسے چلے گا شہزاد صاحب؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے ایک خبر آئی تھی کہ تقریباً 500 سے 1000 ایسے جو افسران ہیں سندھ کے اندر جنہوں نے یعنی کہ بارگیننگ کی ہے نیب سے، اور بارگیننگ کر کے وہ بری ہو گئے، اور ان کو پھر گورنمنٹ آف سندھ نے ان کو پوسٹنگ دے دی، ان کو بھی دے دیا۔ یہ بھی بڑا ایک ملک کے ساتھ تو حادثہ ہے۔ جی، تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے بھی باقاعدہ کورٹ کے آرڈر موجود ہیں کہ جو بھی افسران جو ہے جو نیب میں رہے، جنہوں نے بارگیننگ کی یا جن کو سزا ہوئی یا جن کا نیب میں کیس چلا، ان کو پوسٹنگ نہ دی جائے۔ ایک تو یہ بھی ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں۔ دوسرا آرڈر یہ ہے کہ جو بھی یعنی کہ جن کے پاس ڈوئل چارج ہے، اور یہاں تک ہے کہ کئی افسران کے پاس تو 3 4 چارج ہیں اور جاتے ہوئے ایک جگہ بھی نہیں ہے، تو اب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بریک ڈاؤن ہو گیا آپ کے ہاں، یعنی کہ سندھ میں، صوبے میں جو آپ کی انتظامیہ ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو بیوروکریسی ہے، اس کا یہ بیوروکریسی تو اب کہیں ہے ہی نہیں، تو یہ ایک افسران کا ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور بریک ڈاؤن ایسا ہوا ہے کہ اب آپ کو صوبہ چلانے کے لیے آپ کے پاس قابل افسران کی بات تو آپ چھوڑیں، اب آپ کے پاس افسر ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ صوبے کو کیسے چلایا جائے اور کس کی پوسٹنگ کی جائے اور کس کی پوسٹنگ نہ کی جائے۔ ایک سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ جیسے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، اس کا ایک بورڈ ہے، جی جی، لیکن اس بورڈ کے اجلاس میں آج تک وہ جو پرموشن ہونی ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح کے ڈی اے میں لے لیں، کے ڈی اے کی ایک گورننگ باڈی ہے، اس باڈی میں جو ہے وہ چیزیں لائی نہیں جا رہی ہیں، افسران کی جو پرموشن کی ہیں، تو وہ ظاہر ایک فقدان اسی طرح تمام محکموں میں ہی ہو کہ جب تک آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو جو ترقی کر کے ان کی جگہ لینے والے ہیں وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ لیکن مسئلے پہ مسئلے ہیں، لیکن کوئی کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے۔ کراچی میں بیوقوف بنایا گیا کہ الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی کراچی میں، ایک بس شہزاد صاحب منگا کے جی جی، جس طرح وہ چل رہی ہے، آپ کو یاد ہے کہ وہ 10 بسیں اس نے جناب وہ چین سے لے کے آیا تھا، نہیں کانٹریکٹر سے ہائر کر کے مقامی، وہ جناب وزیر ٹرانسپورٹ تھے اس زمانے میں جو ہے یہ آپ کے ناصر شاہ صاحب، جی جی، وہ انہوں نے دکھایا کہ یہ قائد آباد سے جو ہے وہ چلیں گی، وہ سارے کوئی مخلص ہی کی نہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کے معاشرہ بھی جو ہے نا وہ تقریباً اب میں سمجھتا ہوں آپ کا یعنی کہ بالکل کلیپس ہو چکا ہے معاشرہ آپ کا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہے، کوئی اگر کہے کہ صوبے میں حکومت ہے، کوئی کہے کہ اگر ضلع میں حکومت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی۔ اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جتنے بھی افسران ہیں آپ دیکھیں نا، آپ کے جو پولیٹیشین ہیں وہ ان سب پہ الزامات ہیں، وہ سب کرپٹ ہیں، اور وہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں، اب جس قسم کی سیاست آپ نے جو سوال کیا، اور حال ہی میں جو ہم نے اس ملک میں سیاست دیکھی، یعنی کہ یہ منافقت کا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا قومی اسمبلی میں اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، اور یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں جو کہ گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھیں، گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہی تھیں، اب وہ دیکھیں ان کے درمیان جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ شہزاد صاحب ابھی آپ دیکھیں 3 سال ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی سے ایک معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ بادرآباد آتے ہیں اور یہ پرتپاک استقبال کر کے ان کا، اور پھر وہ ایک یقین دہانی دلا کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔
اس کی وجہ سے آج نشتر پارک میں ان کے جلسے کا حال دیکھیں، قول و فعل میں تضاد ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کے جلسے ایک تاریخی جلسے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور کراچی گھومنڈ آتا تھا. جی نہیں وہ تو اب تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ذمہ دار ہیں شاید وہ بھی نہیں آ رہے ہیں، اور اب پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں وقار شاہ اور دیگر جو ہے ایم کیو ایم کے لوگ، سابق ارکان اسمبلی کی شکر سے، وہ سب پیپلز پارٹی اور ایسی پارٹیوں میں جا رہے ہیں جو اقتدار میں ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی بہرحال کراچی میں اتنی زیادہ یعنی کہ پاورفل نہیں ہے اور اتنی زیادہ ان کی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ایم کیو ایم ایک زمانے میں تقریباً ساری پروونشل اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی ساری سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوتی تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب فی الحال تو ایم کیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایس پی جو ہے جس نے سوراب گوٹ میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور میرا خیال بڑی تعداد میں لوگ تھے اور ان کے جلسے مسلسل کامیاب جا رہے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی کی طرف ان کی کوئی سیڑھی جو ہے، یہ جس طرح مصطفیٰ کمال بلدیہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں NA 249 سے، تو کامیابی کی کچھ امید؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم تو یعنی کہ جو ایک بنیادی ایم کیو ایم تھی، جو ایم کیو ایم ایک سیاسی جماعت تھی جو کراچی میں رول کرتی تھی، وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تو یعنی کہ اس وقت کوئی وجود نہیں ہے. اب یہ ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں، ان کو اگر آپ اگر یہ کہیں کہ یہ ایم کیو ایم ہے تو پھر یہ تو یعنی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہی ناانصافی ہے. میں بہرحال اس شہر کے اندر اگر دیکھ رہا ہوں تو وہ پی ایس پی کا مستقبل دیکھ رہا ہوں، اور میں اگر دیکھ رہا ہوں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی تو آلریڈی شہر کی نمائندہ بنی ہوئی ہے، اور لیکن یہ کہ یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آئندہ بھی پیپل پارٹی تحریک انصاف اوور ویلمنگ میجارٹی شہر سے لے لے گی. تو اس شہر کا جو آئندہ کا منظرنامہ ہے یا 2000 کا منظرنامہ ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا لوگوں نے واقعی پی ٹی آئی کو ووٹ دیے کہ شہزاد صاحب، کیا وہ ووٹوں کی بنیاد پہ پی ٹی آئی جیتی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو ابھی بحث طلب بات ہے کہ پی ٹی آئی کیسے جیتی ہے، اور پی ٹی آئی اس طریقے سے جیتی ہے کہ ایک ایم پی اے سے میں نے ان کے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کہاں سے الیکٹ ہوئے، تو وہ انہوں نے کہا کہ میرا یہی علاقہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اسی علاقے کے وہ ایم پی اے تھے، تو انہوں نے کہا میں یہیں سے الیکٹ ہوا ہوں. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جو حلقہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے کہاں تک. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اپوننٹ جو کینڈیڈیٹ تھا وہ کون تھا، پیپل پارٹی کا تھا، ایم کیو ایم کا تھا، پی ایس پی کا تھا؟ تو ان کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ میرے مقابلے میں جو آدمی ہارا ہے وہ کون تھا. تو اب یہ اس صورتحال میں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ الیکشن کتنے فیئر ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے کتنی زیادہ اکثریت سے جیتی ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ شہزاد صاحب سیاست، صحافت، ادارے سب تباہ ہو گئے، سب ختم ہو گئے نا، سب کا بریک ڈاؤن ہو گیا. جی نہیں تنزل کی طرف جا نہیں رہے ہیں، بلکہ بالکل ہی یعنی کہ برنگ پہ پہنچ گئے ہیں، کنارے پہنچ گئے ہیں، تباہی کے کنارے پہنچ گئے ہیں. ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست، گورنمنٹ، اچھا جی وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے. تو اب میرے کہنے کس سے بھیک مانگے گی حکومت؟ کس سے قرضہ لے گی؟ کیسے نوٹ چھاپے گی؟ وہی دے گی نا بھائی، آئی ایم ایف ہی دے گی نا. نہیں چھاپ سکتے شہزاد صاحب، نہیں چھاپ سکتے نا. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اب جو بھی آپ کا دیکھیں، اب یہ تو کھیل ختم ہو گیا کہ آپ نے حفیظ شیخ کو ہٹایا اور حماد اظہر کو لگا دیا، اور اس کو ہٹایا اس کو لگا دیا. ان کا کھیل تو ختم ہو گیا. اب جو ہے حفیظ شیخ جو ہے یہ کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے. یہ حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، مشرف کے ساتھ ہوتا ہے، یہی حفیظ شیخ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے. تو بھائی یہ کھیل جو ہے یہ ہے کیا مقصد؟ کہ الیکشن ابھی جناب اس کو جو ہے الیکشن لڑوایا حفیظ شیخ کو، اب وہ ناکام ہو گیا. الیکشن سے پہلے سینٹ کے وہ کامیاب ترین جو ہے وہ تھا ان کا مشیر یا کامیاب ترین انسان تھا، اور جب وہ ہار گیا تو ناکام ہو گیا. یہ دیکھیں اس سوالیہ نشان ہے. اس ملک کو تو دیکھیں، اس ملک کو تو اب میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو امریکہ نے ٹیک اوور کیا ہے نہ چین نے ٹیک اوور کیا. اب آئی ایم ایف نے ٹیک اوور کر لیا ہے، آئی ایم ایف ہی چلائے گی. اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ بھی آئی ایم ایف لے کے آئیے، اور اب یہ وزیر صاحب بھی آئی ایم ایف لے کے آئیے. اور اب مزید ایک بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایک اور آدمی شوکت ترین،
اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو مشیر خزانہ بنایا جائے گا اور اس کو لایا جائے گا. وہ پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں اور پہلے سینیٹر بھی رہے ہیں اور انہوں نے سینیٹرشپ سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا. IMF حکومت ہے ہمارے ملک میں. تو اب آپ دیکھیں یہ جب آپ کے ملک میں ہر چیز ختم ہو جائے گی, گورنمنٹ کا کردار ختم ہو جائے گا, سیاستدانوں کا کردار ختم ہو جائے گا, اور کوئی بھی یعنی کہ پرسان حال نہیں ہوگا, اور مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں, مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ہم تو سبزی دیکھیں کتنی مہنگی ہے کہ آپ سبزی نہیں کھا سکتے. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ یار ہم تو کسی طریقے سے سبزی خرید لیتے ہیں, یہ غریب لوگ جو ہے جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں, یہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے, کیسے سبزی لیتے ہوں گے. دیکھیں حکومت کا, میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے غریب ملک میں حکومت کا بنیادی کام جو ہے نا وہ سیاست کرنا یا حکومت کرنا, گورننس کرنا نہیں ہے. سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ غریب لوگوں کو ریلیف دیں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. لیکن شہزاد صاحب بات کاٹ رہا ہوں, غریبوں کو ہی تو ریلیف دے رہے ہیں, غریبوں کو یہ نہیں کہ مارنے کا ریلیف دے رہے ہیں. جی تو اب دیکھیں نا کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں. آج بھی کسی وہ شخص نے اپنے 2 بچے مار کے خودکشی کی ہے. شہزاد صاحب راستہ ہی کوئی نہیں بچا. تو ناظرین, ہم نے شہزاد صاحب سے بات کر رہے تھے. آج بات کرنے سے اگر مسائل حل ہوتے تو شاید یہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے لوگ بات کرتے ہیں ان سے سارے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جس طرح سارے کر رہے ہیں ہم بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ناظرین, ہمیں اب جو ہے مسلسل مایوسی چاروں طرف نظر آ رہی ہے اور پاکستان میں کوئی امید کی کرن نہیں نظر آ رہی ہے. امید کی کرن کے لیے ہمیں اللہ کی طرف ہی ہاتھ پھیلانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمارے ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تو ناکام کر کے جو ہے مملکت اسلامی کو اپنے پیروں پہ کھڑا رکھنے کے لیے جو ہے کوئی ایسا کردار ادا کر جو میرے مالک کہ ہم سب جو ہے بھی سدھر جائیں اور ملک بھی بہتر ہو جائے. شہزاد صاحب بہت شکریہ.